رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الہدایہ قرآن کلاس. تمام شرکاء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کے پیارے حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں سے لبریز گھڑیوں میں آج ہم موضوعاتی دورہ قرآن کریم الہدایہ پلیٹ فارم قرآن کریم کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ان صحبتوں کے فیوز و برکات سے ہمیشہ استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع بڑا اہم، جس کا ہماری زندگی کے ساتھ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر عمر میں بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے الاخلاق الحسنہ، یعنی اخلاق حسنہ. تو اخلاق حسنہ کے کثیر چیپٹرز 25-26 سے زائد چیپٹرز جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو ان میں ہمارا جو جاری ہے چیپٹر اس وقت وہ ہے نیک اعمال، الاعمال الصالحہ. یہ بھی حسن اخلاق کا ایک موضوع ہے، ایک شعبہ ہے. تو اعمال صالحہ کے ذیل میں پھر کچھ موضوعات ہیں. مین موضوع الاعمال الصالحہ، اور اس کے ذیل میں پھر مزید موضوعات ہیں. تو کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ نیک اعمال میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں سبقت لے جانا اور نیک کاموں میں تعاون کرنا. اس کا قرآن کریم کے آیات مبارکہ کے حوالے سے جو احکام ہیں اور جو فوائد ہیں، جو اجر و ثواب ہے، جو عظمت ہے، وہ سب ہم نے پڑھا تھا. اور آج اسی سے ریلیٹ ہے موضوع لا یضیع عمل للمؤمنین، کہ اہل ایمان کا کوئی عمل، کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں جاتا. یعنی ایمان کی صورت میں اہل ایمان جو بھی نیک عمل کرے اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے اور اس کا اللہ رب العزت کی شان اجر عظیم مومن کو نصیب ہوتا ہے. تو اس پر ہم قرآن کریم کے حوالہ جات پڑھیں گے جو پورے قرآن کریم سے اکٹھے کر کے حضور شیخ الاسلام نے اس موضوع میں جوڑ دیے. تو پہلا حوالہ ہے سورۃ آل عمران. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں. کون؟ صالحین، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں. یستبشرون، وہ خوش رہتے ہیں، خوشخبریاں پاتے رہتے ہیں. بنعمت من اللہ،
اللہ تعالیٰ کی نعمت کی. اب یہ نعمت کون سی ہے؟ اس کو حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ تجلیات قرب کی نعمت. یعنی جب کوئی بندہ مومن اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، صالحین میں شمار ہوتا ہے، تو اس کے ہر نیک عمل کے بدلے اس کو اللہ رب العزت کی قرب کی تجلیات جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی قرب کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں. اور یہ پھر اس کا دل بتاتا ہے، اس کی روح بتاتی ہے، اس کے دل و روح کا سکون بتاتا ہے، اور پھر اس کا ظاہر و باطن میں پر برسنے والا نور بتاتا ہے کہ اس پر تجلیات قرب خداوندی کی نعمت ہوتی ہے. وفضل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں. اور یہ فضل کیا ہوتا ہے؟ اس کو حضور شیخ الاسلام نے واضح فرما دیا کہ لذات وصال کے فضل سے، یعنی وصال کی لذتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا، وصل ہوتا ہے ملنا، تو وصال کا مطلب ہے ملاقات. جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی انسان فوت ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا وصال ہو گیا. وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی اپنے مالک حقیقی سے ملاقات ہو، اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کے لیے چلا گیا، اپنے رب سے جا ملا. تو پھر جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، ایک اللہ کی نعمت اور ایک اللہ کا فضل. اب نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا قرب نصیب ہوتا ہے، قرب تجلیات خداوندی نصیب ہوتا ہے. اور فضل کیا ہے؟ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصال کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی وصال کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں. اور ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اب یہ وصال کی لذتیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک بندے مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے ہزاروں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہزاروں فرشتے آتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ طویل حدیث پاک ہے. اور ملائے اعلیٰ پر ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، دربان پوچھتا ہے کہ کون آیا ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی روح آئی ہے. پھر دربان دروازہ کھول دیتا ہے، پھر دوسرے آسمان پہ اسی طرح، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر ملائے اعلیٰ پہ اللہ رب العزت کے حضور اس روح کو رکھ دیا جاتا ہے جو بندہ مومن کامل کی روح ہوتی ہے اور ولی کامل کی روح ہوتی ہے، اس کو رکھ دیا جاتا ہے. پھر فرشتے اللہ پاک کو حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم تیرے فلاں بندے کی روح تجھ سے مل رہے ہیں، یہ تیرے پاس حاضر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم سب میری بارگاہ میں سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اللہ پاک خوش ہوتے پھر فرماتے ہیں اس روح کو بھی میری بارگاہ میں سجدہ کراؤ. پھر وہ روح سجدہ کرتی ہے اللہ کے حضور. تو حضور علیہ السلام سچے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اس میں ڈالتے ہیں. اللہ بچانا ملے. اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما. اس روح پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں تو اس اللہ رب العزت کی ایک تجلی کے صدقے سے وہ روح جو ہے آقا علیہ السلام فرماتے سورج سے لاکھوں گنا زیادہ روشن ہو جاتی ہے. سورج سے لاکھوں گنا زیادہ روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، نور و نور ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ روح ملائے اعلیٰ بھی پڑی ہوتی ہے اور اس کے انوار کا فیض جو ہے وہاں سے اس بندے کے جسم تک پہنچتا ہے. جیسے سورج چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، ابھی اس کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اس ایک کرن سے پوری دنیا
دنیا جہاں جہاں سورج نکل رہا ہوتا ہے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ایک کرن کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے ایسا کیسے ہوتا ہے تو بنانے والا جانتا ہے کہ سورج اگر چوتھے آسمان پہ ایک کرن نکال کر پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، دنیا میں کہاں زمین تک اس کا فیض پہنچ جاتا ہے، تو پھر بندہ کامل، ولی کامل، مرد صالح جب اللہ کے حضور نور کا فیض پاتا ہے، نور کی خیرات پاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں سورج سے لاکھوں گنا زیادہ وہ روح منور ہو جاتی ہے اللہ کے ذلوں سے، اور پھر وہی روح وہی موجود ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کا نور جو ہے اس بندے کے جسم تک پہنچتا ہے، چہرے تک پہنچتا ہے۔ تو جو سورج سے لاکھوں گنا زیادہ منور ہے تو پھر اس کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ لذت وصال خداوندی کیسی لذت ہوگی، کیسی لذت ہوگی اگر ہم اس کو ایک بار بھی محسوس کر لیں تو پھر کچھ بھی یاد نہ رہے، بس اللہ 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 یاد رہے، اپنا محبوب یاد رہے، وصال خداوندی کی لذت کو پانا یاد رہے، اور اس لذت کو پانے کے لیے سب کچھ قربان ہو جائے اور کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس روح کو فرشتوں واپس لے جاؤ، اور اس کے گھر والے اس کے جسم کو قبر میں داخل کریں گے، لٹائیں گے، تو تم اس روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیں۔ پھر یہی عمل ہوتا ہے۔ اب اس روح کے انوار و تجلیات اثر جو اس بندہ مومن کے جسم پر، چہرے پر پہنچتا ہے، پھر اس کو دنیا دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب اس شخص کو، اس مومن کامل کو، ولی کامل کو غسل اور کفن دے کر لٹایا جاتا ہے اور پھولوں کی بارش ہوتی، تو خدا کی قسم اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو مالا اعلیٰ سے تجلیات نصیب ہو چکی۔ اتنا منور چہرہ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، اتنا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے۔ بہت ساری شخصیات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب جنازہ تیار ہوا ہے تو ان کا چہرہ بہت مسکرا رہا ہے، خوش ہے، آنکھیں مسکرا رہی ہیں، ہونٹ مسکرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اللہ رب العزت کے وصال کی لذت کو پا لیا ہے، اور اس لذت کو پانے پر اللہ پاک فرماتے ہیں یستبشرون، بہت خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں اللہ کی تجلیات کی قرب کی نعمت سے اور اللہ کے وصال کی لذت کے فضل سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر جب ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم وہ اتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو اپنا محبوب مل گیا، اس کو تو اپنا ماہی مل گیا جس کے خاطر اس نے ساری زندگی گزاری تھی، جس کے خاطر وہ راتیں جاگتا تھا، دن میں محنتیں کرتا تھا، وہ محبوب مل گیا۔ اور پھر جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی منور روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب فرشتے اس کو حساب کے لیے آتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ نام کا نومۃ العروس، کہ قبر والے پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام سے سو جاتے تھے، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام، کہ پہلی رات کی دلہن سے حضور نے تشبیہ دی اس لیے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی نہیں، وہ اپنے پیا کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر اس کا پیا آتا ہے، پھر اس کو پسند کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کو پہلی رات کی دلہن کی طرح اس کے لیے بستر بچھا کر اس کی وسیلی سجا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پیا کے آنے کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اچانک اس کو پیا کا دیدار نصیب ہوتا ہے،
اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پردے اٹھائے جاتے ہیں اور میرا دیدار کرایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اب اس حدیث پاک میں ہم نے کیا دیکھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے پاس بھیجنے سے پہلے، محبوب کے دیدار سے پہلے اپنے دیدار کی لذتوں سے اس کو سجا دیا۔ یعنی یہ ایسے مومن کی شان ہے جس کی زندگی ہی حسن اخلاق میں گزری ہے، اعمال صالحہ میں گزری ہے، ہر گناہ سے بچ کر ہر نیکی کرتے ہوئے گزری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو سجا کے دلہن بنا کے قبر میں بھیجتے ہیں اپنے انوار و تجلیات سے کہ میرا نبی دیکھے تو خوش ہو جائے، سبحان اللہ، میرا نبی دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی چاہتے ہیں، حضور کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام سامنے تشریف لاتے ہیں، دیدار ہوتا ہے، تو پھر حضور اس کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہائے ہائے، مسکرا کے دیکھتے ہیں، فرشتے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، حضور مسکرا کے دیکھتے ہیں تو فرشتے تو جھک کے سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ نے مسکرا کے دیکھ لیا ہے وہاں پر فرشتوں کے حساب کتاب کا کام کیا۔ یہ شان ہے ایک مومن کامل کی جو ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اور ہم سوچیں کہ رمضان کی گھڑیوں میں ہمیں قرآن کریم یہ شان بتا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو اعمال صالحہ میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا حوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ یعنی نیک اعمال کے سلے میں صرف بخشش نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو بھائی تمہارے سارے غلطیاں گناہ معاف کر دیے، دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ ہو جاتا ہے، وہ معاف کر دیا نہیں، معاف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی طرف اشارہ فرماتے کہ وہ تیرا اجر رکھا ہے، جا کے لے لے، دنیا میں تو نے ہماری رضا سے زندگی گزاری تو اب تم نے ہمارے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کیا، اب ہمارا وعدہ پورا ہو رہا ہے، سامنے جو جنت ہے وسیع و ریزی ہے تیرے نام، یہ اجر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کامل کا اجر ہے، جیسے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کی عطا کیے ہوئے کم پر راضی ہو گیا، کم تھوڑا اللہ کی تھوڑی عطا پر راضی ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ نیک اعمال تھوڑے بھی ہوئے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے، جو دنیا میں اللہ کی تھوڑی عطا پر بھی رہا۔ اللہ کی عطا تھوڑی تو نہیں ہوتی۔ اب تیسرا حوالہ جو ہے یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 120۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ، ابھی میں ترجمہ ہی پیش کرتی ہوں، اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد، ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں۔ یعنی یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، یہ پیچھے رہ گئے یا رہنا چاہتے تھے، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں۔ یعنی یہ جائز ہی نہیں تھا کہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے
اور کوئی بھی مومن مسلمان جو ہے وہ جنگ سے پیچھے رہ جائے. اور یہاں پر ایسا کرنے والے دیہاتی تھے، اس لیے ان بدوں کا ہی ذکر ہوا. اور نہ ہی حضور سے پیچھے رہیں اور نہ ہی اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک طرف نہ بیٹھے رہیں بلکہ حضور کی جان کو حفاظت کی ذمہ داری دیں. یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے اور جو بھوک بھی لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، یعنی کافروں کو دکھ دینے کے لیے جو بھی سفر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، خواہ قتل اور زخم ہو یا مال غنیمت وغیرہ ہو، یعنی دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، اس سے صرف مال غنیمت مراد نہیں، اس سے مراد قتل بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد زخم بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلہ میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے. یعنی جہاد کے لیے نکلے مسلمان، جہاد کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کرنا اور اسلام کی حفاظت کرنا اور ہر علاقے تک اسلام کا پرچم لہرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنا. اب اس مقصد کے لیے جو اٹھ کے نکلے ہیں تو اس راستے میں سفر کے درمیان اگر ان کو پیاس لگی ہے اس کے بدلے بھی نیک اعمال نامے عمل میں لکھے گئے، اگر بھوک لگی ہے اس کے بدلے بھی نیک اعمال نامے عمل میں لکھے گئے، اگر وہ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں سے ان کو دیکھ کر دشمن خوف زدہ ہو گیا ہے، دشمن کو خوف زدہ کیا انہوں نے کسی بھی ایسے ایکشن سے، اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک اعمال لکھے گئے. اور پھر دشمن کی طرف سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر ان کو زخم بھی لگے ہیں اس کے بدلے بھی نیک اعمال ملے، اگر شہید ہوئے تو پھر تو بہت ہی بڑا مرتبہ مل گیا، حتیٰ کہ اگر مال غنیمت بھی ملا ہے تو اس کے بدلے بھی ان کو نیک اعمال ملے، کیونکہ انہوں نے مشقت کی اللہ کی راہ میں. تو یہ ساری باتیں اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو پھر وہ دیہاتی کیوں پیچھے رہیں گے؟ ان کے لیے جائز ہی نہیں پیچھے رہنا. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ اللہ پاک ان سب کو یہ برکات عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو، نیکوکاروں کی کسی بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب ان کو پیاس لگی اس کا اجر بھی ان کو جنت کی صورت میں ملے گا، بھوک لگی اس راستے میں اس کا اجر بھی جنت کی صورت میں ملے گا، شہید ہوئے اس کا اجر تو اللہ رب العزت کے دیدار کی صورت میں ملے گا، دیدار والی جنتوں کی صورت میں ملے گا. مال غنیمت بھی پایا ہے تو اس کے بدلے بھی ان کو جنت ملے گی کہ وہ بھی ان کی ایک مشقت کے عوض ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں فرماتے. اسی طرح سورہ ہود ہے، سورہ ہود آیت نمبر 115، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی صبر کریں. اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بلکہ محسنین کا، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. گویا مشکل آئے اللہ کی راہ میں اس پر صبر کرنا یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے. اور احسان کرنے والے کون ہیں؟ جو حسن اخلاق والے. احسان کرنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے کے اخلاق حسنہ میں آتا ہے. تو جو صبر کرتے ہیں وہ بھی محسنین میں شامل ہیں.
اور جو محسنین ہیں وہ مردان خلیق، مرد خلیق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی صبر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، صبر کرنے پر۔ اور ایک جگہ پر ہم نے پڑھا نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے دو اجر تو ہم نے پڑھ لیے، ایک اللہ رب العزت کا ساتھ ہے، اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے، جنت میں اللہ کے ساتھ ہے، ایسی جنت میں ہونا جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو، جلوے بھی نصیب ہو، اور دوسرے محسنین میں شامل کر دیا جاتا ہے، اجر صبر کرنے والے کو اجر کے طور پر محسنین میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ آگے حوالہ نمبر 5 ہے سورہ یوسف آیت نمبر 90، قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالو وہ بولے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ایک 40 سال کے سفر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن چکے تھے تو اس وقت بھائی سامنے آتے ہیں، دنیا مکافات عمل ہے اللہ پاک کا یہ سارا نظام، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہیں تو کہتے ہیں کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف ہوں، آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین جو تھے۔ یہ سارا واقعہ ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر کہ جب سارے بھائی جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں ان کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو لگ کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ میں یوسف ہوں، تو میرا بھائی ہے، اب میں تجھے یہاں رکھوں گا، اور اس طریقے سے تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 10 کو واپس بھیج دیا۔ اور پھر وہ سارا قصہ سورہ یوسف کے اندر سارے پڑھ سکتے ہیں تفسیر کے اندر، تو پھر فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ دونوں چیزیں بھرپور موجود ہیں کہ صبر تو ان کا بچپن سے لے کے اس عمر تک کہ والد گرامی سے جدائی، بھائیوں سے، گھر والوں سے جدائی، اور پھر اس جدائی سے پہلے جو ظلم ان پر ہوا سگے بھائیوں کی طرف سے، اس پر صبر، اور پھر خوف اللہ تعالیٰ کا کہ جوانی ہے، حسن اپنے جوبن پر ہے کہ ان سے بڑھ کر اس وقت کوئی حسین نہیں ہے دنیا میں، اور زلیخا حسینہ، بے مثال حسینہ، ان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام بتا دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں پاک نبی کا بیٹا ہوں اور میں پاک ہوں، اور اللہ کے خوف میں ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، یہ برائی سے بچنا، کہ برائی اتنی قریب ہو کہ ہر اس کا سبب موجود ہو اور بہکانے والی جو برائی ہے وہ بھی ٹاپ کی ہو، تو اس وقت اللہ کے فضل سے بندہ بچ جائے تو پہلے اس کے اندر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے آنکھیں بند کر کے، مولا تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ 7 دروازے جن کو قفل لگے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے،
اللہ کے بھروسے پر سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف میں جب پچھلے قدم اڑے ہیں اور بھاگے ہیں تو اللہ کی فضل سے 7 دروازوں کے تالے کھلتے گئے. یہ جو ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس خوف کا اجر تھا کہ ان کے لیے برائی جو تھی وہ ناکام ہو، ان کے لیے برائی کروانے والی ناکام ہو گئی، ان کے لیے سارے اسباب برائی کے ناکام ہو گئے اور برباد ہو گئے اور بعد میں بدنام ہو گئے. اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا جب وہ اللہ کے خوف میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتے ہیں. ایک ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے اور وہ تالے لگوانے والی زلیخا حیران ہو جاتی، یہ تو میں نے اتنے سخت تالے لگوائے تھے، کھل کیسے گئے؟ اور پھر جب باہر آ جاتے ہیں، باہر اس کا شوہر کھڑا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دونوں باغی آ رہے ہیں اندر سے، ظاہر اس کو شک ہوتا ہے. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جپٹنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کیوں تھے تنہا. تو یوسف علیہ السلام فرماتے کہ میرا قصور نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک گواہ چاہیے تھا، کوئی دلیل چاہیے تھی، کوئی گواہ چاہیے تھا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے، چونکہ اللہ ایک خوف میں ڈوبے ہوئے نبی تھے، آنکھیں بند کی، اللہ سے رجوع کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ایک چھوٹا شیر خوار بچہ اس کی گواہی دے گا. جو اللہ کے خوف میں رہتا ہے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک انسان کی عقل سے ماورا اب وہ چھوٹا شیر خوار بچہ لایا جاتا ہے جو 1 سال کا بھی پورا نہیں غالباً، اس کو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے بول کے بتاؤ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو وہ بچہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے نا اس کے لیے، جو برائی نہیں کرنا چاہتا، برائی کے اسباب سامنے دیکھ کر تو برائی کو چھوڑ رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے، پاک نبی پاک ہی رہنے کی لیے ساری کاوش کر رہے ہیں. تو وہ بچہ بول کے کیا کہتا ہے کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف کا قصور ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا گناہگار ہے. جب بادشاہ نے اس بچے کی بات سنی تو پہلے تو یہاں حیرانگی کا موقع تھا ان کے لیے، اور وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. وہ بچہ جو ماں کو اتنا نہیں کہہ سکتا کہ ماں دودھ پینا ہے، اتنا بھی نہیں بول سکتا، وہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر گیا؟ تو ان کو یقین کرنا تھا. اور جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. تو پھر یہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی جو نبی ہو کر بھی اللہ کے خوف میں اس حد تک، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی پاکی کی مدد فرمائی. اور دوسرے ایک درس ہمیں ملا کہ اللہ کے خوف میں رہنا اور ہر برائی کے سباب دیکھ کر بھی اس سے بھاگنا، اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھنا، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس بندے کی کتنی مدد فرماتے ہیں، کتنے اس کے لیے راستے آسان فرماتے ہیں، اور کتنی اس کے لیے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کو بلند سے بلند فرماتے ہیں. اللہ پاک نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ سے ڈرنا بھی نیکی ہے، صبر کرنا بھی نیکی ہے، اور اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. اسی طرح سورہ کہف کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. سورہ کہف ہے آیت نمبر 30. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے
جو نیک عمل کرتا ہے ہر نیک عمل کا اجر ضرور ملتا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اس راستے میں وہ تو جہاد کی بات تھی نا، عام روٹین میں بھی کوئی گھر سے نکل کے مسجد تک جاتا ہے، اپنے گھر سے نکل کے درس تک آتا ہے، راستے میں کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، راستے میں اس کو دھوپ لگتی ہے، شدت کی گرمی ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، یعنی ہر عمل کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 94 اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہیں ہوگا، یعنی نیک عمل کیے ہیں، مومن ہے تو اس نے زندگی میں نیکی کے لیے جو بھی کوششیں کی ہیں اس کا انکار نہیں ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے سب اعمال کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ تو جو بھی نیک عمل ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جو نیکیاں ہیں اللہ پاک پکی پینسل سے لکھوا دیتے ہیں، پکی پکی لکھوا دیتے ہیں، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان کو ذرا کچا لکھوایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی دعوت ہوتی ہے کہ بندے اگر تو چاہے تو ان گناہوں کو مٹوا بھی سکتا ہے، نیکیاں نہیں مٹیں گی جب تک خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا حصہ بسب کر لیا، اس طرح کی برائیاں نہ ہوں بڑی بڑی، نیکیاں تمہاری قائم ہیں، اور گناہ اگر تم چاہو تو مٹوا سکتے ہو۔ کیسے؟ ایک نیکی کرو گے 10 گناہ مٹ جائیں گے، ایک برائی کو دیکھو گے اور اس کو اللہ کے خوف میں چھوڑ دو گے، گناہ کی طرف جاؤ گے نہیں بلکہ فوراً اللہ کے خوف میں اور اللہ کی محبت میں دیکھ کر بھی سامنے اس گناہ کو چھوڑ دو گے، کیا تم نے کچھ بھی نہیں، ایک گناہ کو دیکھا چھوڑ دیا، 10 گناہ ادھر سے مٹ گیا، 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ پھر سچی توبہ کر لو گے اللہ کی بارگاہ میں آ کے، رو گے، آنسو بہا کر اللہ سے کہہ دو گے مولا معافی دے دے، مولا معافی دے دے، تو ستار ہے، غفار ہے، ستار لوگ یوں ہے مولا معافی دے دے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اتنا پیار آتا ہے کہ میں اس بندے کے سارے گناہ مٹا دے، سارے گناہ ختم، نیکوکاروں میں شامل کر دیا، صالحین میں شامل کر دیا۔ اس لیے گناہوں کو پکا نہیں لکھا جاتا، کچا لکھا جاتا ہے، اور نیکیوں کو پکا لکھا جاتا ہے، اور پھر فرمایا جاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں میں کمی کرو، مٹواؤ، اور نیکیوں میں اضافہ کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں کے گروہ میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 ہے سورہ صاد آیت نمبر 28، ام نجعل الذین آمنوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لائے ہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں؟ نہیں، ان جیسا نہیں کریں گے۔ یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟ نہیں، پرہیزگار الگ ہیں اور بد کردار الگ۔ اسی طرح یعنی اس سے مراد کیا ہوا کہ جو دنیا میں پرہیزگار ہیں وہ آخرت میں پرہیزگاروں اور صالحین کی صف نہیں ہوں گے، اور جو بد کردار ہیں اعوذ باللہ وہ بد کرداروں کی صف نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کیٹیگری کا بندہ اٹھا کے دوسری کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا، سب کے نامہ اعمال ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اسی طرح حوالہ نمبر 10 ہے سورۃ الجاثیہ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے اور جب قبر میں اترے اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے، حشر میں گئے اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے، جنتوں کے دروازے کھل گئے، نمازیں پڑھی تھی باب الصلاۃ سے آوازیں آ رہی ہیں، آؤ بھئی فلاں فلاں ادھر آ جاؤ، روزے رکھے تھے باب الریان سے آوازیں آ رہی ہیں، آؤ بھئی روزہ دار فلاں فلاں ادھر آ جاؤ، حج کیے تھے باب الحج سے آوازیں آ رہی ہیں، زکوٰۃ دی تھی باب الزکوٰۃ سے آوازیں آ رہی ہیں، جہاد کیا تھا باب الجہاد سے آوازیں آ رہی ہیں، اور خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اپنا پرمٹ دکھائیں گے نا جا کے، جو قبر میں سرکار نے عطا کیا ہوگا، پرمٹ آگے کریں گے، یہ لیجیے یہ ٹکٹ مجھے مل چکا ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میں یوں ہی تو نہیں جا رہا ہوں سر اٹھائے جانب خلد، میں یوں ہی تو نہیں سر اٹھائے جا رہا ہوں جانب خلد، آئے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ فرشتوں ہٹ جاؤ حساب مت لینا، آئے فرشتوں ہٹ جاؤ حساب مت لینا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا عطا کردہ پرمٹ ہاتھ میں ہوگا تو پھر نہ فرشتے روکیں گے نہ دربان روکیں گے، ہر دروازہ جنت کا کھلا ہوگا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، سچے سچے غلام ان دروازوں سے گزر رہے ہوں، اور جھوم جھوم کے کہہ رہے ہوں گے یقیناً کہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی خوش نصیبی عطا فرمائے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم بھی فخر سے کہیں کہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، انشاءاللہ۔ اس سے آگے اسی موضوع سے ریلیٹ ہے کہ نیک اعمال کا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ سورہ حامیم سجدہ ہے اور آیت نمبر 8 اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، کہ
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب یہ اجر کیا آخرت میں جا کے ملے گا؟ یہ اجر ان کا دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. غیر ممنون جس میں کبھی بھی وقفہ نہیں آتا، کبھی بھی وقفہ نہیں آتا. وہ دنیا میں تھے اس اجر کو لوٹ رہے تھے، قبر میں اترے وہاں بھی اجر جاری ہے، حشر میں اٹھیں گے وہاں بھی اجر جاری ہوگا، اور پھر آخر کار جنت میں جا کے ابدی اجر نصیب ہو جائے. اب جب قبر میں گئے ہیں تو وہاں بھی ان پر اجر کی بارشیں برس رہی ہیں، اور جو ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس احاطے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو ان بارشوں کا حصہ اس پر بھی برس جاتا ہے. ان بارشوں سے، رحمتوں سے اس کی جولی بھی بھر جاتی ہے. تو پھر کون کہے کہ ایسے لوگ قبروں میں جا کے مردہ ہیں، زندہ نہیں؟ اجر تو ملتا ہی اس کو ہے جو زندہ ہوتا ہے. زندہ ہے تو اجر وصول کر رہا ہے. اور یہ کاملین کی شان کہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. مومنین صالحین کی شان کی قبروں میں زندہ ہے. قبر میں جا کے تو کافر بھی زندہ ہو جاتا ہے حساب کتاب کے لیے. تو یہ ایسے لوگ جو قبروں میں زندہ ہیں اجر وصول کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ ایسے اولیاء کاملین کے جہاں پر ڈیرے ہیں، جہاں ان کے مزار ہیں، جہاں پر ان کی قبریں ہیں، اس احاطے میں جا کے بیٹھا کرو، رب کے آگے جولی پھیلا دیا کرو. اس کا حوالہ ہم نے کل پڑھا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے. مریم کا حجرہ ہے، مریم اللہ کی ولیہ ہے. اب یہاں یہ بات ثابت ہے کہ زندہ بیٹھا ہو ولی یا اس کا وصال ہو چکا ہو، وفات ہو چکی ہو، اور جہاں پر بیٹھا ہے وہاں رحمتوں کا ہر گھڑی نزول ہے، اجر غیر ممنون کا ہر گھڑی نزول ہے. تو وہاں پر جا کر ہم بیٹھیں گے تو اجر غیر ممنون کی بارشیں تو برس رہی ہیں موسلادھار. تو جو جا کے وہاں پر بیٹھے گا، اللہ رب العزت کے آگے دامن کھول دے گا، تو اس کی جولی بھی پھر اللہ تعالی رحمتوں سے بھریں گے. اور اس کی دلیل حضرت زکریا علیہ السلام کا مریم کے حجرے میں دعا کریں، سلام اللہ تعالی علیہ. تو یہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزار پاک میں زندہ ہیں، اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے جہاں بھی ہیں اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں. اور بالخصوص جو ان کے مزار کے احاطہ میں چلے جائیں ان پر بھی بے شمار رحمتوں کا نزول ہے. اور داتا علی اجمیری زندہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زندہ ہے، بابا فرید شکر گنج زندہ ہے، اکبر السلطان زندہ ہے. اللہ رب العزت کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب زندہ ہیں قبروں میں. فلہم اجر غیر ممنون. اور ان پر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے نہ رکنے والا، کبھی نہ رکنے والا اور کبھی نہ کم ہونے والا اجر ہمیشہ برستا رہتا ہے موسلادھار بارش کی طرح. تو جب ہم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جا کے ولیوں سے مانگتے ہیں اور شرک ہو جاتا ہے. شرک اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ولی کے پاس بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے. مانگتے خدا سے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ در ایسا در ہے جہاں اللہ کا ولی موجود ہے، اور جہاں اللہ کا ولی موجود ہو وہاں رحمتوں کا نزول کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، دعائیں قبول ہوتی ہیں. جہاں رحمت ہوگی وہاں دعا بھی قبول ہوگی، وہاں قاسم بھی بڑھے گی. اور اس کی بے شمار مثالیں کرامات اولیاء ہیں، اور یہ کرام کی کرامات ہیں، اور یہ کرام کا اسلام کو پھیلانا ہے. اور 90 لاکھ ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کا کلمہ داخل کرنا اور زبانوں سے کلمہ کہلوانا اور مسلمان کر دینا. 99 لاکھ 1 کروڑ ہندو، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے ولی کا کام ہے. فلہم اجر غیر ممنون.
یہ وہ اجر ہوتا ہے جو برس رہا ہوتا ہے، اور جو اس در پہ آتا ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کے جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ قلم ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ تو کوئی کسی ایک علاقے تک محدود ہوگا، کوئی ایک ملک تک محدود ہوگا، مگر یہاں اس کی بات ہو رہی جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کے مرکز میں موجود ہیں، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو ہم نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بنایا ہے، بھیجا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے وجود باجود کے صدقے سارے جہان رحمتوں سے بھرے ہوئے، سارے جہانوں پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور رحمت ملتی کب ہے؟ جب اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اب رحمتیں بانٹنے والا تو اب یہاں بھی اگر کوئی کہہ دے کہ پاکستان اتنے کرائسس میں، تو یہاں کیا حضور کی رحمت نہیں ہے؟ حضور کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ پاکستان پر بہت بڑی رحمت حضور کی، لیکن سوال یہ ہے کہ رحمتیں بانٹنے والا بانٹ رہا ہے، لینے والے نہیں لے رہے۔ لینے والوں کے دامن اتنے گندے ہو گئے کہ وہ صرف رخ نہیں کر رہے، تو پھر رحمتیں ملیں گی کیسے؟ رحمتوں کے وصول کرنے کے لیے بھی دامن اپنا پاک چاہیے، دامن ظاہری بھی پاک چاہیے اور باطنی بھی پاک چاہیے۔ اسی طرح سورہ انشقاق ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے غیر منقطع، یعنی منقطع نہ ہونے والا، ختم نہ ہونے والا دائمی ثواب ہے۔ غیر منقطع اس کو کہتے ہیں جس میں رکاوٹ نہ آئے، ختم نہ ہو۔ اسی طرح سورہ 3 ہے، والتین والزیتون، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایک نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ یہ چیپٹر ہم نے وضاحت سے پڑھا قرآن پاک کی، وہ تمام آیات جو اس موضوع کے تحت ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کی عادی ہو جاتے ہیں، اعمال صالحہ ان کی زندگی بن جاتا ہے، اور برائی سے بچنے والے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، حق کے راستے پر چلتے ہوئے، جو مشکلات آ جائیں، کانٹے آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، بھوک پیاس آ جائے، زخم آ جائے، تک موت بھی آ جائے، تو اس پر بہت بڑا اجر حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ۔